السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آج ہمارے اس چینل پہ تشریف فرما ہیں محترم جناب حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب موجود ہیں۔ آپ اللہ کے فضل سے بڑے عالم دین ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کے علم کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ نبی نہ ہونے کے باوجود آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ آج ہم ان سے ایک نہایت اہم موضوع یعنی جادو کی حقیقت اور اس کے احکام کے بارے میں سوالات کریں گے۔ قاری صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جادو کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے الفاظ بولے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ پہلا سوال آپ کا ہے جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو برحق ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العین حق والسحر حق، نظر برحق ہے اور جادو بھی برحق ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جادو کی کوئی حقیقت نہیں، شریعت نے علاج کیوں بتایا ہے؟ بیماری کا علاج ہوتا ہے نا، ظاہر ہے جادو کوئی بیماری ہے تو شریعت نے اس کا علاج بتایا ہے، اور یہی جادو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو گیا تھا، آپ پر چل گیا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے، کتاب الطب پڑھے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ 6 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جادو میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ آپ نے اگر کوئی کام کر بھی لیا ہوتا آپ سمجھتے کہ میں نے نہیں کیا، اور آپ نے اگر کوئی کام نہیں کیا ہوتا آپ سمجھتے کہ میں نے کر لیے، یعنی کام کر لیا نہیں کیا، کام نہیں کیا کر لیا، آپ بڑے پریشان تھے۔ جی، فدعا اللہ ودعا، حدیث کے الفاظ ہے، آپ نے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس کا علاج بتایا۔ پھر وہ لمبی حدیث ہے، ایک کنواں وہاں وہ گرے ہیں، وہ چند دھاگے ہیں، فلاں یہودی نے کیا ہے، اور اللہ نے پھر معوذتین بھی نازل فرمائی۔ جی جی کا سب دوسرا سوال یہ ہے، اسلام میں جادو سیکھنے یا کروانے کا کیا حکم ہے؟ سخت حرام ہے جی۔ قرآن حدیث سیکھنا چاہیے، دینی علم سیکھنا چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے تو کئی دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے جادو سیکھنے کی؟ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، دین کا علم ہے، ہمیں وہ سیکھنا چاہیے۔ جی بالکل۔ دوسرا سوال یہ ہے، تیسرا، تیسرا سوال یہ ہے، کیا واقعی جادو انسان کی زندگی اور تعلقات مثلا میاں بیوی میں جدائی پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسے ہی قرآن میں بھی ہے نا جی، ما یفرقون ویتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ۔ ہو سکتا ہے جی جیسے میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا کہ آپ 6 ماہ پریشان رہے، پھر اللہ نے علاج بتایا۔ علاج بیماری کا ہوتا ہے نا جی، جی جی بیماری کا علاج، بیماری ہے تو علاج ہے۔ جی بالکل۔ یہی اللہ نے مطلب ہے کہ معوذتین نازل فرمائی۔ جی جی اگلا سوال۔ جی چوتھا سوال کا سب یہ ہے، جادو سے بچنے کے لیے کون سی دعائیں اور اذکار سب سے زیادہ مؤثر ہیں؟ بے شمار اذکار ہیں جی، بے شمار دعائیں ہیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ صبح پڑھے، 3 دفعہ شام پڑھے۔ جادوگر اس کا بال بھی ونگا نہیں کر سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا جادوگر، بلکہ حضرت عبان بن عثمان، حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عبان تابعی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی اپنے ابا جی عثمان سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایک دفعہ ان کو فالج ہو گیا، خود ہی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ بندہ بیمار نہیں ہوتا، اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، جادو وغیرہ، خود بیمار ہو گئے، ان کو فالج ہو گیا۔ ایک آدمی ان کی طرف دیکھنے لگا، آپ سمجھ گئے، اور میں سمجھ گیا ہوں، تو کس لیے مجھے دیکھ رہا ہے؟
اصل میں بات یہ ہے کہ آج میں نے یہ دعا پڑھی نہیں، اللہ نے اپنی تقدیر مجھ پہ جاری کرنی تھی، اللہ نے مجھے پڑھنا بھلا دیا۔ باقی اور بھی دعائیں ہیں، علاج ہے۔ ایک بہت بڑا علاج ہے جی بخاری میں، مجھے حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اس کی راویہ بھی حضرت عائشہ ہے یا ابو ہریرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑا زبردست علاج ہے قاری صاحب، بڑا زبردست، ہمارے ناظرین ضرور اس پہ عمل کریں۔ من تصبح 7 تمرات اجوہ لم یضرہ سم ولا سحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھائے گا، مدینہ کی کھجوریں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اجوا نہ ملے تو آپ نبی کا فرمان سمجھ کے، سنت سمجھ کے کوئی 7 کھجوریں کھا لیں، جو آپ کو ادھر چوڑیاں کے بازار سے ملتی ہیں، الہ آباد سے ملتی ہیں، قصور سے ملتی ہیں، وہ کھا لے، ماشاءاللہ، کہ نبی کا فرمان ہے، بس نبی، ہمارے نبی نے فرمایا ہے کھجوریں کھانی ہے، کوئی کھجوریں کھا لے 7۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا دن نہ اس پر زہر کا اثر ہوگا نہ اس پر جادو کا اثر ہوگا۔ جی کرسر، پانچواں سوال ہے اور آخری سوال ہے، جی جی، اگر کسی پر جادو ہو جائے تو اس کا شرعی اور صحیح علاج کیا ہے؟ یہی دعائیں پڑھ کے دم کرنا چاہیے، بسم اللہ الذی، اور سورہ فاتحہ بھی جادو کا بہت بڑا علاج ہے، بلکہ ہر بیماری کا علاج ہے، فیہ شفاء من کل داء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحہ میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا رکھی ہے۔ یہ دا بھی تو ایک جادو ہے نا، من کل داء، بیماری ہے۔ تو ایک بڑا خاص الخاص علاج اور بڑا اہم علاج جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں دیا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ عمل ہے، جو جادو زدہ انسان جس پر جادو کا اثر ہوتا، اگر ایسے انسان کو آپ کے پاس لایا جاتا نا، یعنی جادو والے انسان کو جس پر کسی نے جادو کر دیا، اگر ایسے انسان کو ان کے پاس لایا جاتا، ہمارے اساتذہ فرماتے تھے کہ آپ کے پاس لایا جائے، ایسے بات کر لیتے، اگر کسی جادو والے انسان کو آپ کے پاس لایا جائے، کوئی جادو والا انسان آ جائے آپ کے پاس اور آپ نے اس کا علاج کرنا ہے، تو آپ 21 پتے منگوائیں بیری کے، یہ بہت بڑا زبردست علاج ہے، بولنا نہیں آپ نے پوری زندگی، اور آزما کے دیکھیں، نہ جائے فراڈیوں کے پاس، جھوٹے لوگوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، اپنا علاج خود کرے، گھر بیٹھ کے کرے، ذرا سمجھ لے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا منگوانے ہیں؟ بیری کے 7، پھر 7، پھر 7، یعنی 21 منگوا رہے، اکٹھے ہی منگوا رہے، 21 پتے بیری کے منگوا لیں، اور ان پر آپ نے یہ چند آیات 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہیں۔ میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دوں گا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ آیات پڑھنی ہیں اور ان کو کوٹ لینا ہے، کوٹ کے باریک کر کے ان کو کسی پانی میں ڈال لینا ہے، پانی لے لینا کسی بڑے برتن میں، پانی میں ڈال لینا ہے، اور پانی میں ڈالنے کے بعد اس پانی کو نیم گرم کرنا ہے، گرم نہیں، نیم گرم ایک ہوتا ہے، نیم گرم کر کے 2-4 گھونٹ آپ پی لیں۔ اگر آپ دم کر رہے ہیں تو مریض کو پلا دیں، یعنی 2-4 گھونٹ مریض پانی پی لے، اور جو دوسرا پانی ہے نا وہ اپنے بدن کے اوپر بہا لے۔ 3 دن یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ اسے مکمل شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا بڑا آزمودہ ہے جی، میں نے 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں پر میں نے آزمایا ہے، اللہ نے شفا دی ہے۔ میں نے اپنے اوپر بھی میں نے آزمایا ہے، میں نے خود بھی کیا تھا آج سے چند سال پہلے،
مجھے بھی کچھ ایسے لگتا تھا۔ تو طریقہ آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب میں آیات پڑھنے لگا ہوں، میں ایک ایک مرتبہ پڑھوں گا، آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من ہاں، شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے 3 دفعہ، اور ختم کرنے کے بعد بھی آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آگے سورہ اعراف پارہ نمبر 9۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ آگے پارہ نمبر 11 سورہ یونس۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ آگے سورہ طٰہٰ کی آیات۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوهُ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ آخری 4 کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ